ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد قبرستان کا رخ کرتی ہے اور خاص طور پر قبروں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب اس میں بعض قبریں اگر ان کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی، نہیں ہو تب بھی وہ اس کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، 10 محرم کو قبرستان نہیں جاتا، کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ سوال ریپیٹ ہے، اس طرح کے سوالات شاید ایک سے زیادہ بار ہے نا ہو چکا ہے اس پر بیان۔ یہ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے عاشورہ کے دن قبروں کی زیارت، یہ شریعت کے مطابق ہو۔ قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا، اس کو پھلانگ پھلانگ کے اندر اب دادا جان کی قبر کوئی قبرستان کے بیچ میں 100 قبروں پر پاؤں رکھ کر گئے اور پھر پہنچے، تو یہ گناہ کے کام ہے۔ جی ہاں، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ قبریں مٹا کر جو نیا رستہ اس پہ بنا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے مزارات پر عام ہے بدقسمتی سے۔ اولیاء کرام جو مشہور اولیاء کرام کے مزارات پر قبریں مٹاتے ہیں، یہ بھی حالانکہ ان میں بھی اللہ کے نیک بندے نہ جانے کتنے سوئے ہوں گے، نیک ہو یا بد ہے مسلمان تو اس کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام۔ تو رستے بنا کر اس پہ چلنا حرام، اس پہ بیٹھنا حرام، پہ تلاوت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ جی ہاں، مسلمان کی قبر کی یہ توحید ہے اور اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو قبرستان ہمارے بے ترتیب بھی ہوتے ہیں، اور عموماً بے ترتیب ہمارے ہاں تو میں نے بے ترتیب کافی دیکھے، تو اس قبریں ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، دوسرا اتار دیتے ہیں، اور مطلب بناتے رہتے ہیں سائڈیں، تو اس پہ نہ چلیں۔ ابو اور دور سے قبرستان کے گیٹ پر پہنچے جہاں کوئی قبریں نہیں تھی، پتہ ہے، تو اب یہ کہ اس پر آپ سلام کریں، دادا جان کو پہنچ جائے گا۔ اب میرے والد صاحب جدہ شریف میں وفات پائے تھے، حج میں بہت لو چلی تھی، لو میں لاپتہ ہو گئے تھے، اور بالآخر وہ جدہ شریف کے ہاسپٹل میں پائے گئے اور جدہ شریف میں وفات ہوئی۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ ان کو کہاں دفن کیا تھا، میں 1.5-2 سال کا تھا، لیکن یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کرتا ہی ہوں نا میں، ہم مدینہ شریف کا حاضر ہوتے ہیں، تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ آج کل اہل بیت کا عیسیٰ علیہ السلام ہم کر رہے ہیں، کربلا والوں کا، کربلا میں تو نہیں ہم، ان کا مزار شریف پر تو نہیں ہے، تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، پاکستان میں ہے تو کوئی ہندوستان میں ہے تو کوئی دنیا میں کہاں ہے، تو ثواب دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم ایصال کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی جو قبرستان کے بیچ میں اپنے جو عزیز سوئے ہوئے ہیں ان کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے قبروں کو پھلانگنا، کودنا، کھڑا ہو جانا، اس کو پاؤں رکھ دینا مسلمانوں کی قبروں پر، یہ جائز نہیں ہے، اس کو خیال رکھیے گا، دور دور سے پڑھ لیں۔ اب اگر اس کو مرمت کریں تو جانا تو پڑتا ہے، اور جاتے ہیں خواہ مطلب ایک فارمولیٹی ہے، محرم میں رنگ چونا کرتے ہیں اور مٹی برابر کرتے ہیں، تو پانی والے کو بلاتے ہیں تو پانی اس کے خوب ڈلواتے ہیں، تو اگر مٹی منتشر ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، قبر جو ہے بکھر گئی ہے، جسے وہ مٹی کو درست کر کے کوئی پانی ڈالے تو یہ جائز۔ قبر دفن کرنے کے فوراً بعد پانی ڈالنا جو ڈالا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ تو یہاں مقصود مٹی جمانا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی میت کو اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میت کو ٹھنڈک پہنچے گی آپ کے ایصال ثواب سے، اس کو فائدہ پہنچے گا، مجھے پڑھ کر یا ان کی اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کر کے اس کا ثواب بھیجا ہم نے، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یوں قبروں کو رنگ چونا اور بلا ضرورت ان کو پانی ڈالنا اور یہ گناہ کے کام ہے، یعنی یہ اسراف میں جاتا ہے، فضول میں جاتا ہے، فائدہ ہی نہیں۔ اب بیچ قبرستان میں چونا کرنے سے کیا مطلب آپ کرو گے یار، یہ چونا اس کو کیا فائدہ دے گا، حاجت ہی نہیں ہے۔ مطلب چونے کی یعنی کھلی قبریں، یہ قبرستان ہے، دھوپ بارش چونا تو دھل جائے گا، تو یہاں ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہو، جیسے اولیاء کرام کے مزارات میں گنبد بناتے ہیں، پھر اس کو کلر کرتے ہیں، کہ دیواریں رنگتے ہیں، تو جہاں صحیح مقصد کی جہاں لوگ آئیں گے، تلاوت کریں گے، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں گے، اور ان کے دل میں ایک مقام ہیبت ان کا بیٹھے کہ اللہ والے کا یہ مزار ہے تو یہ لوگ حاضری دیں گے، یہ ان نیتوں سے جائز ہے۔ لیکن عوام کا تو عوام کو کیا فائدہ اس سے، کہ مطلب خواہ اس کے لیے مطلب ایسے خرچے کریں جس کی ہمیں شریعت نے کوئی ترغیب نہیں دلائی۔ چونا وغیرہ کرنا جو بلا ضرورت، سمجھ میں آ رہا ہے کہ بارش برسے گی، دھوپ ہوگی تو سارا بکھر جائے گا چونا، چونا اس کو فائدہ کیا کرے گا؟ یہی چونے کی رقم کسی غریب کو دیتے ہیں یار۔ اب ویسے آج کل تو ہمارے یہاں مہنگائی ہے، اس غریب کو دیں گے 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا بیچارے کا یار۔ تو
سمجھا کریں کہ مطلب کام وہ کریں جس میں 2 پیسے کا فائدہ ہو. یہ دنیاوی مثال دی میں نے آپ کو. تو یہ تو الٹا نقصان کرتے ہیں لوگ, جو ایک تعداد ہے شب بارات میں خواہ موم بتیاں جلا کے آ جاتے ہیں. اچھا دفن کے بعد اگربتیوں کا گچھا نکالتے ہیں, یوں گھونپ کے قبر کے چلے جاتے ہیں. واٹ اے چیز, کیا ہے, خوشبو اچھی چیز ہے, لیکن قبروں پر آگ جلانا یہ نہیں نا اچھی چیز. اور حاجت ہو, ہاں لوگ وہاں موجود ہیں, دعا فاتحہ ہو رہی ہے, اب قبر پر نہیں, سائڈ پر کسی نے اگربتی اس نیت سے جلائی کہ خوشبو کی وجہ سے لوگوں کو فرحت ہوگی, لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ اچھا لگتا خوشبو, اس نیت سے خوشبو جلائی, دی بیسٹ, اچھی نیت سے ثواب ملے گا, جبکہ اچھی نیت کرنے کا یہ موقع ہو. اور اسی طرح اندھیرا ہے اس لیے موم بتی قبر پر نہیں سائڈ پہ جلا دی کہ بھئی وہ اس کے اجالے میں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھے گا مثلا, یا اس لیے جلتی چھوڑ کر آیا کہ یار یہ ہے قبر راستے میں, سنوں کو گزرتے ہوئے میری امی کی قبر پر پاؤں رکھ دے, اس لیے جلا کے چھوڑ کے آ گیا. یہ بھی نیت صحیح ہے. تو کوئی نیت ہو اچھی جس سے مطلب کوئی فائدہ ہو. ہمارے یہاں بے فائدہ کام بڑے کیے جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب شریعت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس سے بچنا ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.